پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اپنی غلطیوں سے اصلاح، زندگی میں کی ہوئی کچھ غلطیوں کو محض پچھتاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں، مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کو کوئی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ دائروں میں چلنے سے دائرے تو بنتے ہیں، فاصلے نہیں گھٹتے۔ سکھ میں ہوتا ہے حافظہ بیکار، دکھ میں ہوتا ہوں تو اللہ یاد آتا ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے ان لوگوں کی شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے ڈرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ یا رب کریم، ہر بیٹے کا نیک خواب سچا کر دے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ کتابیں، پھول، خوشبو اور محبت ساتھ رکھتا ہوں، جہاں جاؤں میں اپنی ہر ضرورت ساتھ رکھتا ہوں۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ ہم کب ملیں گے؟ جب جنگ ختم ہوگی۔ جنگ کب ختم ہوگی؟ جب ہم ملیں گے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلح کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ لاکھ کوشش کر ڈالیں لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندوں کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ پتھر کا شہر اور تکلف کی آرزو، کس سے کروں بات کوئی بھولتا نہیں۔ جگنوؤں تتلیوں کا متلاشی زندگی، ایک سر پھرا لمحہ۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ خوابوں کو اور امنگوں کی میعادیں ختم نہیں ہوتی۔ دو طرح کے بچے، دو طرح کے تھیلے، دو طرح کی کہانیاں۔ جو کہتا ہے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو پھر تھیلے بدل کر دیکھیے جناب، پھر بولنا میرے ماں باپ نے کچھ نہیں کیا۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین ٹوٹنے نہ پائے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔
نیتوں کی درستگی عبادات کی قبولیت کا باعث۔ عبادتوں کی قبولیت محض جھکنے سے مشروط نہیں بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہے، اور اگر نیتوں میں ذرا سی بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کو اللہ کے حکم سے گلزار کر دیا جاتا ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ کوشش کریں کہ جہاں سے بھی گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں تاکہ محسوس کیا جائے کہ کوئی انمول یہاں سے گزرا تھا۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ تعلق جتنا بھی مضبوط ہو لیکن ہمیشہ رابطوں کا محتاج ہوتا ہے۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے نہ کتابیں بول پاتی ہیں، میرے درد کے دو گواہ تھے دونوں بے زبان نکلے۔ میں راستہ ہوں میرا روگ یہ کہ دیکھتا ہوں سفر بدلتے ہوئے ہم سفر بدلتے ہوئے۔ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چپتے، قدر کرنی چاہیے ایسے بےلوث سہارے کی۔ اپنی زندگیوں میں اللہ کی محبت لانے کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ اور الحمدللہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال میں لائیں۔ جب ہر بات میں اللہ ہوگا تو ہر کام اس کی مرضی کا ہوگا اور اس کی مرضی میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ یہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان اور مکان میں رہنے والوں کے دل جڑنے سے گھر بنتے ہیں۔ رہا کر دے قبض کے قید سے گھائل پرندے کو، کسی کے درد کو اس دل میں کتنے سال پالے گا۔ میں ہر لاڈ اٹھاؤں گا اپنی پری کا، میں لوگوں کو بتاؤں گا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ تتلیاں ہیں میری فصیلوں پر، کیا کوئی پھول اگنے والا ہے؟ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو صرف کفن ہی باقی بچتا ہے، اس لیے حلال کمائیں اور حلال ہی کھائیں۔ کسی کے آنسوؤں کو تھمنے کی وجہ بن جائیے۔ تو ساتھ نہیں ہے تو مقابل ہی کھڑا رہے، اتنی تو تسلی رہے تنہا نہیں ہوں میں۔ اے ہوا اس سے یہ کہنا کہ سلامت ہے ابھی تیرے پھولوں کو کتابوں میں چھپانے والا۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ آؤ بے وجہ بات کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کون تھے ہم تم۔ آنکھوں کی دہلیز پہ آ کر بیٹھ گئی، تیری صورت خواب سجا کر بیٹھ گئی، کل تیری تصویر مکمل کی میں نے، فوراً اس پر تتلی آ کر بیٹھ گئی۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ حکمت کی بات کیا ہو، تماشا گھروں کے بیچ ان سے کیا کلام جنہیں حد ادب نہیں۔ کچھ سوچتا ہوں کہ مجھے سوچنا ہوگا وہ، پھر سوچتا ہوں کہ یہ کیا سوچتا ہوں میں۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے یہ مان لیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ وہ مستقبل جس کی فکر آپ کو ہلکان کیے ہوئے ہے
شاید آپ اس کا حصہ ہی نہ ہو۔ دست شفقت ہمیں زندہ میں میسر ہی نہیں، خود کے لگتے ہیں گلے اور سنبھل جاتے ہیں۔ محض اسٹیٹس لگا دینے سے نہیں، فرما برداری اور خدمت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کے بجائے آف لائن اپنے قول و عمل سے رشک کیے۔ انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، پرورش کی اور اپنا سکھ چین کھو کر آپ کو اسٹیٹس دلوایا، ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا تھا۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگھار سے زیادہ اپنے متعلق شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کے بناؤ سنگھار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو بھی کرنی ہوگی۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کمتری اور ہلاکت و جہالت ہے۔ محبت صرف الفاظ نہیں، رویہ ہوتی ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے کہ رہنے کو گھر ملے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا، تڑپا تڑپتا اپنے مظہر کو نہیں ویران رکھے گا۔ وہ بازار و مساجد کو خدا کو رحم آتا ہے، خدا کو رحم آئے گا، فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ بابا کے کندھے پر چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے دنیا۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آپ، پیچھے صاف۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تصویریں بولتی ہیں، کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے پہلے انسان کی زبان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے ہی پڑتا ہے اور دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ پرندہ شاخ پہ تنہا اداس بیٹھا ہے، اڑان بھول گیا مدتوں کی بندش میں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات رشتوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور رشتوں کی غذا میں پیار، احساس، عزت و احترام، خلوص و محبت اور آزادی اظہار جیسے عوامل سر فہرست ہوتے ہیں۔ آپ صرف احساس اور خیال کرنے والے احباب ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے آپ کو خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ روح کی اداسی ہی نہیں جاتی، میں ہنس ہنس کر تھک جاتی ہوں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ جسے چھوڑنا پڑے اسے پھر مکمل چھوڑیں، برا بھلا نہ کہیں، الزام نہ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ بے پناہ خلوص اور چاہت کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کا نہیں بنا تو جان لیں اسے محبت کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے شخص کو روکنا تو دور کی بات ہے، سوال بھی مت کریں کہ وہ کیوں دور ہوا، بس آزاد کر دیں۔ کسی ناقدرے کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔
یہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جس گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملے اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو تو وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین یعنی نیکوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجے کا ہوتا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ جو مانگوں دے دیا کر، اے زندگی کبھی تو میرے باپ جیسا بن کے دکھا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا گواہ نہ ہو۔ لوگ رشتے تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ اپنے دل کو ہر وقت کی خواہشات سے آزاد کر لیں۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ ہم نے سیکھا ہے وفا کا ہنر تالے سے، جو ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن چابی نہیں بدلتا۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے، میرے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ مناسب لفظوں کا انتخاب، کھالو کی جگہ کھا لیجئے، میرا فیصلہ یہ ہے کی جگہ میری رائے یہ ہے، میں یہ کہتا رہا تھا کی جگہ میں یہ عرض کر رہا تھا، مجھے تم سے کام ہے کی جگہ آپ کو تھوڑی زحمت دینی ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں کی جگہ میری ناقص رائے یہ ہے، یا یہ بات اس طرح ہے آپ میری بات نہیں سمجھے کی جگہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا وغیرہ استعمال کیجیے اور اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ لوگ 50,000 کا اے سی لگا لیتے ہیں مگر 50 روپے کا پودا لگاتے اور پھر کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے۔ ایک درخت 1000 BTU کے برابر کولنگ پیدا کرتا ہے۔ درخت لگائیں، مستقبل محفوظ بنائیں۔